یاد رکھیے. آئیے تیسری چیز، تیسرا ہے تیسری کیٹیگری جس کو نماز میں نے جو باندھا ہے، جس میں ہم گناہوں کو، جو بہت سنگین جرم ہے جس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز میں جو عدم اطمینان، نماز کو اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ جو ہے ایک بہت سنگین جرم ہے. یاد رکھیے ایک بہت سنگین گناہ ہے. نماز کو آج ہم اتنی جلد بازی سے اتنے فاسٹ پڑھتے ہیں کہ ابھی رکعت کھڑی نہیں ہوئی اور گھڑی کے کاٹے کے 4 منٹ آنے سے پہلے میری 4 رکعتیں ہو جاتی، اور جو جتنا فاسٹ پڑھتا ہے وہ اتنا تیسمار خان مانا جاتا ہے. ادھر چلو مسجد میں جلدی نماز ہوتی، جلدی بولے تو کیا 4 منٹ کے اندر. ارے وہ مولانا بہت لمبی پڑھاتے، کیا لمبی پڑھاتے؟ 5 منٹ میں پڑھاتے. ارے وہ وہاں تو جانے نہیں، کیوں 10 منٹ میں پڑھاتے ہو 4 رکعت، ادھر تو بھٹکنا بھی نہیں ہو مسجد میں. تو آج اطمینان سے نماز پڑھنے کو آج ہم نے جو بد اطمینانی کو عام کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، سب سے بدترین چوری وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا ہے؟ تو کہا نماز اطمینان سے نہیں پڑھتا، رکوع اور سجدوں میں جو پشت پیٹ کو اطمینان آنے تک اس کو لمبا نہیں کرتا، اٹھ کر جب سیدھا بیٹھتا ہے تو اتنی دیر نہیں بیٹھتا سجدوں کے اندر اور سجدے کے بعد کہ کمر کو اطمینان آ جائے نہ کرتا، سجدوں کے درمیان اطمینان نہیں رکھتا، یہ نماز کی چوری ہے اور یہ سب سے بدترین چوری ہے، نماز میں بے اطمینان. اسی طرح دوسرا جرم، دوسرا عمل جس کو نماز میں ہوتا ہے، جس کو ہم معمولی سمجھ رہے جو کہ حرام ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں کثرت سے حرکتیں کرنا. کثرت سے حرکتیں کرنا، نماز میں کچھ جائز حرکتیں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کثرت سے حرکتیں کرنا. کچھ نوجوان ہیں بس ہر بار نماز سے اٹھ رہے اور بال پیچھے، ہر بار نماز سے اٹھ رہے ہر رکعت بال پیچھے، سجدوں سے اٹھ رہے بال پیچھے، کثرت سے بس کنٹینیو صرف بال جم رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے شرٹ پہن لیتے جو افسوس کی بات ہے بولنا نہیں چاہیے لیکن بلاؤز کے جیسے ہوتے ہیں. مرد رکوع میں جا رہا پکڑ کے جاتا، رکوع سے اٹھتا پکڑ کے اٹھتا، رکوع میں جاتا پکڑ کے، کیوں؟ تو اگر اٹھ جائے تو کمر دکھ جاتی، تو پکڑ کے جا رہا ہو، پکڑ کے اٹھ رہا. پوری نماز میں صرف وہ شرٹ کو بے اطمینان، شرٹ کہاں جا رہا، میرا شرٹ کہاں جا رہا. کچھ لوگوں کا معمول ہے نماز میں بس شرٹ جھٹکنے کی عادی ہے، کثرت سے شرٹ جھٹک. کچھ لوگ نمازوں میں صفائی کر رہے چٹائی کی، نماز میں بیٹھے اور نیچے کھجا کے چٹائی کو کھرچتے رہتے. نماز میں بول رہا ہوں، نماز کی حالت میں اور دوسروں کو گھورتے رہتے ہیں نماز میں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کبھی کبھار جو لوگ بہت کثرت سے عادی ہوتے ہیں نماز میں تو دیکھنے کے، تو نوجوانوں کا کام ہے ان کو بھی سلام کر دینا، السلام علیکم، تو پھر سیدھے ہو جاتے ہو، ایک دم نیچے دیکھتے تھے. اگر وہ بولے حضرت آگے کی نماز میں سلام کرتے کیا، تو بولا نماز میں گھورتے کیا، نماز میں گھور رہے اور سلام نہیں کرنا. ہم کو لگا تو نماز میں نہیں بیٹھے ہوئے، سلام کر دیا ہم نے تم کو. تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے یار غلطی ہو رہی ہے اپنے سے، ہے تو نماز میں لیکن پوری مسجد کا جائزہ کون کیا کر رہا، کیا جیسے کوئی دیکھا نہیں. تو ایسے لوگوں کا حال یہی ہے، السلام علیکم، تو وہ پھر برابر آ جاتے اور بعد میں شرمندہ بھی ہوتے کہ یار غلطی کہیں نہ کہیں ہوتی. تو آج ہم دیکھتے کثرت سے نماز میں حرکت کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن میں حالانکہ اس کا حکم دیا، فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کر. یہ گڑبڑ کرنا، بھال جمانا، چیزوں میں ہلچل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح مومنوں کی نماز کی صفت بیان کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 2 میں فرمایا الذین هم فی الصلاۃ خاشعون، خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، ادھر ادھر دھیان نہیں، چیزوں کو جماتے نہیں، بال نہیں جما رہے، کنکریاں نہیں ہٹا رہے، کپڑوں کو نہیں وہ کر رہے، پکڑتے نہیں ہیں، اننیسری کوئی حرکت نہیں کرتے، بس جو نماز کی حرکتیں بس وہ حرکت کرتے، اس سے ہٹ کر کوئی حرکت وہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایک چیز ہوتی ہے نماز کے اندر، جو تیسرا گناہ جو ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں نماز میں کر بیٹھتے ہیں، وہ یہ ہے دوران نماز. غور سے سنیے، دوران نماز مقتدی کا امام سے آگے چلنا. امام ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے. کئی مصلی ہوتے ہیں کہ امام ابھی کہہ رہا السلام علیکم رحمت اللہ، اس کا ابھی سلام چلتا ہے تو ادھر مقتدی لا الہ الا اللہ، تو جو ادھر نماز پڑھتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ الگ تو نہیں پڑھ رہا، اس کے سلام ہونے تک تو اس کا درود ورود ہو کے پیٹ پیٹ ملتے بیٹھے رہتا ہوں. اب کوئی کہے بھائی صاحب آپ نہیں، وہ بس ایک سلام ہو گیا تب وہ دوسرا کر کے نکل جاتے، فوراً سلام ہو گیا نا شروع. بہت سے مصلیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب رکوع میں جا رہے ہیں، امام ابھی رکوع میں نہیں گیا، ابھی اس نے پڑھ دیا جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ابھی وہ رک رہا ہے کہ سورہ ختم ہو رہا ہے اور ختم ہونے سے پہلے یہ بالکل ریڈی رہتے ہیں، ہو گیا بس ریڈی تھے وہ کہ رکوع کرنا ہے. امام کھڑا ہوا سمی اللہ لمن حمیدہ، ابھی وہ بول رہا ہے اور یہ ایسے پورے جا کے ایسا بیٹھے ہوئے سجدے میں، اللہ اکبر سے پہلے، مطلب امام کے سر جھکانے سے پہلے ان کا سر جھکا ہے نیچے. امام سے پہلے یہ کام کرنا یہ سنگین جرم ہے. امام مالک اور دیگر علماء کے فتوے ہیں کہ یہ عمل حرام ہے. یاد رکھیے یہ ہمارا حرام اس لیے کہ آپ امام کے پیچھے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روکا اور فرمایا کہ انسان عجلت سے نماز نہ پڑھے، جلدی جلدی نہ کرے، امام سے جو ہے سبقت نہ پائے. جو ہے سنن جو ہے کبرا میں امام بہقی جو ہے ایک روایت لاتے ہیں، آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں سلیقے سے کام کو انجام دینے کی اللہ کی توفیق سے، مطلب کوئی انسان کسی کام کو سلیقے سے اگر کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے یہ ہوتا ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص اپنے سر کو رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے اٹھاتا ہے
کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے؟ چونکہ وہ گدھا ہے، وہ بیوقوف ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ امام کھڑا ہوتا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے، اس سے آگے چلنے کے لیے نہیں۔ امام کا معنی ہوتا ہے وہ لیڈر ہے آپ کا، تو وہ گدھا ہی ہے نا، جس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا لیڈر ابھی نہیں پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معمول یہ تھا، وہ فرماتے جب اللہ کے رسول ایک عمل پورا کر لیتے تو تب ہم اس عمل میں داخل ہوتے تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ اکبر کر کے آپ سجدے میں چلے جاتے تو ہم سجدے میں جایا کرتے تھے، جب آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے پورا اٹھ جاتے تھے تو ہم جب سجدے سے اٹھا کرتے تھے، جب آپ اللہ اکبر کہہ کر قاعدے سے مکمل اٹھ کر ہاتھ باندھ لیتے تو تب ہم ان کے پیچھے اٹھ کر ہاتھ باندھتے تھے۔ یہاں تو ایڈوانس چل رہا ہے آدمی، سلام سے پہلے سلام، رکوع سے پہلے رکوع، سجدوں سے پہلے سجدے اسے، تو یہ بہت سخت جرم ہے، یہ گناہ ہے، لیکن بہت ہم اس کو معمولی آج بہرحال سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے امام کی مکمل پیروی ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے کبھی بھی، اس کے عمل ہونے کے بعد اس کا اللہ اکبر جب ختم ہوتا ہے تب وہ کرے، اور اماموں کو بھی چاہیے کہ اتنا وقت دے کہ انسان آرام سے ان کے اللہ اکبر ختم ہونے کے بعد اس عمل کے اندر داخل ہو سکے۔ چوتھا گناہ جو نماز کے معاملے میں ہم کرتے ہیں جس کو معمولی سمجھتے وہ یہ ہے کہ جو ہے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا، اس بات کو بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جس شخص نے پیاز یا لہسن، ٹھیک ہے آپ نے فرمایا پیاز یا لہسن جو ہے کھایا اور وہ کھایا ہو تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ پیاز اور لہسن کھانے سے کیا ہوتا ہے منہ میں بدبو آتی ہے، بدبو کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا جاتا ہے۔ شریعت اتنا خیال رکھتی ہے دوسروں کا کہ بدبو نہ آئے، تو کہا جو پیاز اور لہسن کا کچا پکا ہوا نہیں، کچا جس سے بو آتی ہے وہ مسجدوں میں نہ آئے۔ آج حالت یہ کہ ہمارے مسجدوں کے اندر اتنے تیز سینٹ ہونے والے جس کی بدبو سے انسان پریشان ہوتا ہے، تمباکو کھا کے جا رہے ہیں، بیڑیاں اندر مار رہے جا کے حمام اور بیت الخلاء کے اندر، سگریٹیں پی رہے، پان ٹھوکرے گٹکے کھا رہے مسجدوں کے اندر، بدبو آتی ہے اس کی، اتنی گھن آتی ہے۔ لہسن اور پیاز بدبودار چیزیں ہیں جن کی بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آگے حدیث نے فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی، فرشتوں کو تکلیف، ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا مسجد میں بدبودار چیز کھا کر آنا منع ہے، یاد رکھیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے کوئی پیاز کھا رہا ہے، لہسن کھا رہا ہے کچا، یا پھر جو ہے مساجد کے اندر بدبودار چیزیں کھا کر لوگ داخل ہوتے ہیں جس سے سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ بہت سخت جرم ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ بندوں کے حق مارنے میں شامل ہوتا ہے۔ آئیے اسی طرح جو ہے جو چیز ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم نے جو ہے معمولی سمجھ لیا، ایسا نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کا یاد رکھیں۔ اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کی، وہ کام بھی، یہ تو ناپسندیدہ کام تھے، نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ سب۔ اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے، ٹھیک ہے، اس سے نماز باطل۔ نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے، نماز میں یاد آ گیا ایک رکعت شاید بھول گئے، شک ہو رہا کہ فلاں کیا تو آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر چھوٹ گیا جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی، تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، سمجھا؟ تو یہ تو ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں سجدے سے ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجئے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے، سجدے سہو بھی نہیں، اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی، سمجھ لیجئے آپ چلے گئے، بات چیت چل رہی ہے، زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو تو نماز باطل ہے، آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا، وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی، ٹھیک۔ تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے، آپ کو نماز دہرانا ہے۔ ہاں نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سے ہو، اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا، یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا، صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا، رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ سے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی، پھر آیا کہا السلام علیکم، آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا، پھر کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے، ہاتھ باندھ، فاتحۃ الکتاب قرآن سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا،
اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے، اس کے بعد پھر تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے اٹھ، اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ، اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر۔ مطلب وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، جس کے وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے، جو رکنے کا وقت ہے، جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے، وہ نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوہرا اسے، تین بار پڑھایا آپ نے۔ اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے، یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے، درست نہیں پڑھ رہا ہے، جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا، آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں۔ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان، مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت، سپیڈ دیکھیے آپ نماز کی، 1.5 منٹ میں 2 رکعت، 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت، جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر، مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے سپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں، اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی، مسجد میں داخل ہوا، الیکٹرانک گھڑی چالو ہے، بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے، 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ، اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے، مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے، شاید جلدی، اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی، کہ تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے، ابھی آدھا منٹ ہے، 31 32 31 32 33، وہ آتا 50 55 56 57 58، جب سب 0 ہوتا تو وہاں سب کھڑے ہوتے مقتدی، اب رکعت باندھے ہوں گے، تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے۔ یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے، بعد کی 2 کی سپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائیے۔ تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا، اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی، قاعدے سے اٹھ چکے، تیسری بھی کر لی، 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ نے اس شخص کو دیکھا۔ اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ رکوع میں آپ گئے، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، سبحان رب عظیم، سبحان ربی، سبحان رب، جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں گے تو یہ سمیع اللہ لمن ربنا ولک الحمد، یا پھر ربنا ولک الحمد، آگے ریڑھ کی ہڈی سے اللہ، پھر آپ، اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا تھا مانو ہم کو 2 سجدے تھے، اتنے اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے جلدی آ جاتے سجدے تھے، جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے۔ کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر، چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے، کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کھٹ 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 کھٹ، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا، تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو دہرانا پڑے گا۔ اسی طرح دوسری چیز، نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان فی الصلاۃ لشغلا، آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا۔ اب آپ کوئی بھی بولیں گا نماز میں کون کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر، لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں۔ آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کچھ تو بھی نہیں کھائیں گے آپ، پھر کیا کریں گے؟ آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے اس کو، ادھر ادھر مت پھینکیے، اس سے کہ وہ غلاظت ہے، آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر، ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن اس کو نگلا نہیں جائیں گا، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے بس۔ تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا، تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں، ٹھیک۔ تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں، نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے۔ نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو، ٹھیک۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو، ٹھیک، اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو، ٹھیک، تو سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے؟
کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کیا، آپ لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینا کیا ہے؟ بات کرنا تھا۔ اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے، کیا کہے؟ سبحان اللہ، تو بات کرنا ہوگی نا، سبحان اللہ۔ امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب کر، کیسا نہیں کرتا، جھک اٹھ، ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ آپ غلطی پر اس کا، اللہ کی ذات پاک ہے، آپ غلطی کر رہے، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ ہم بس کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب سمجھے امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گیا، اللہ اکبر، تو اب آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، تو لوگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اور بالکل بیٹھے بیٹھے ہی بولتے، اٹھتے نہیں ہیں، مطلب بیٹھنے چ پڑیں گا تیرے کو، کیسا نہیں بیٹھتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا، بیٹھ جاتا، کھڑا ہو جاتا، پریشان ہوتا ہے امام بھی بہت دیر۔ سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ، امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا، آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا، اس ساتھ مل جانا پڑے گا، سمجھ رہے؟ بہرحال سبحان اللہ۔ عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں وہ کریں گی تو عورتیں کیا کریں گی؟ تالی کی آواز کریں گی، اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے، اس کا طریقہ ایسا ہے، مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا، یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوں گی تو پشت پر مارا جائے گا، تو اس سے امام سمجھ جائیں گا کہ وہ غلطی پر ہے۔ لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی، وہ کر لے، لیکن اگر وہ کر سکتی ہے، ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے، سمجھ لیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں کو، تب تو پوری عورتیں ہیں تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی، آواز کریں گی، امام سمجھ جائیں گے ارے اس سے کچھ غلطی ہوئی، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، 3 رکعت پڑھا دی، تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ یہ کہا، آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں، اور آپ نے سجدے سے ہو گئی، چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز میں۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ چونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ، وہ پتہ نہیں، صحابہ کو نہیں پتا تھا، تو آپ سے جو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی، شریعت بن رہی تھی، تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہوگی، وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا۔ آپ نے کہا نہ میں بھولا، نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سجدے سہو کرا، ٹھیک۔ تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی، تو یہاں صحابی نے بات کی، لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی، کیسا بولے میرے کو، خاموش ہے۔ تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت جو ضرورت کی ہوتی ہے، ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا، لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گا، جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے، سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی، اس کی قرأت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی، آیت ریپیٹ ہو گئی، تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں، لقمہ دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوگا، جو جس نے اقامت دی ہوں گی، اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہوگا، اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے، ٹھیک۔ اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی، اس لیے کہ جیسے عموماً اگر معروف سورے ہے، چھوٹے چھوٹے آخری سورے ہیں، سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے کہ وہ امام بھی بھول جاتا اب جو آگے کا تھا، سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں، کھڑا ادھر لقمے آ جاتے کہ پریشانی، تو جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے، اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا، تو پہلے وہ حقدار ہے، تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں، کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے، کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے، تو ابھی نماز، ہاں بس ہوتا ہی ہے، یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں ہے۔ اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی ہے، شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب کر رہے ہیں، مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے، وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا، اب وہ کیا ہوتا، وہ بازو دور تک ہاں 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 چل رہے، پھر یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی، اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی، کیا کروں گا معلوم آپ کو، نماز کوئٹ نکل جاؤں گا اس میں، کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوں گی۔ میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی، ایک ہی دن کا واقعہ ہے۔ ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد میں، اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال، ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردستی، چلو آگے چلو آگے چلو، وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہوں، اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا، اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو گا، دعا یاد نہیں رہتی اس کی نماز کے بعد، آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ، ان کو نماز پڑھانا آتی ہے، دعا کون کرائے گا، وہ یاد نہیں رہتی ہے، تو پریشان رہتے۔ اب چلو بڑھا دی، ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی، جب ظہر پڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر، وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا، آج آرام سے پڑھوں گا، مطلب ان سے میں نے بعد میں اتنی لمبی نماز پڑھی ماشاءاللہ، آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں، تو بولے میں ایسا پڑھا تھا، بولے ایسا پڑھ رہا تھا، ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا، تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر، ٹھیک۔
اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرا تو سجدے بھی اتنے لمبے کرا, سجدے میں لوگ ہنس رہے, پتہ نہیں لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو. سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں, پھر سب ایک دم خاموش کھڑے, پھر سجدے میں جا رہے کھو کھو کھو. جب سجدے سے کھڑے ہوئے سب نارمل, ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے کون ہنسنے والا تھا, کوئی نہیں دکھ رہا. وہ بچوں نے شروع کی ہنسی. بچوں نے کیا کیا معلوم, پیچھے ایک بچہ تھا, جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا, ارے اٹھو نا, تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہے, 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر, بولے سجدے کتنے لمبے تھے. اس نے بول کے خاموش ہو گیا, اٹھو نا بول کے, اور شروع ہوئی پھر ہنسی. تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا, ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا. سجدے میں جاتی جو ہنسی کی آواز آ رہی مجلس کے اندر, تب کیا کریں گے؟ بیسٹ پارٹ, اٹھو نکل جاؤ باہر, ہنسی آ رہی نکل جاؤ, چھوڑ دو اس نماز کو. یہ بیسٹ ہے. وہاں رہنا, ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے. اگر بچ جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا. کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا, دستی لگاتا اس کو, اور وہ بج رہا, پورے مسجد کی نماز خراب ہو رہی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. بند نہیں کر سکتے, آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا, اپنی نماز خراب کرو نا. پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے ایک موبائل کے, سمجھ رہے؟ یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو, نکل جاؤ سب میں وہیں کھڑے. اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے. ایک صاحب آئے, اللہ ان پر رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی. انہوں نے قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں الحمدللہ شروع کر دی انہوں نے. ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت, پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دی اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے. اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی, ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی, پھر وہ ہنس رہا وہاں تک. مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے, ایک بھی توڑ رہا نہیں, ایک بھی نہیں توڑ رہا. تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا. پھر پرانی بات, بھاگ گیا نکل, یہ اتنا ہنس رہے لوگ. اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر. تو وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا. ایک تو خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی, آ گئی آپ کو ہنسی, سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا وہاں سے. وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے. تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا, کوئی واقعہ یاد آ گیا, جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے, بلکہ بچے بہت کرتے, شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے. اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ خالی مسکرا رک گئے تو یہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ نماز میں نہیں ٹوٹی, کوئی کمزوری نہیں, یو کین گو آن, آپ چلتے رہیے, آگے پڑھتے رہیے. ہنسی آ گئی تو نماز پھر توڑ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سے منع کیا, نماز میں ہنسنا درست نہیں. اور اس کے تعلق سے آپ نے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ طبرانی کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کہ مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی, البتہ قہقہے لگا کے نماز کو پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہنس رہے آپ, کہ نماز کا مقصد فوت ہو گیا نا, آپ ہنس رہے ہیں. نماز عاجزی ہے, انکساری ہے, اللہ سے دعا ہے, رحمت کی دعا ہے, اللہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں بندہ کرتا ہے, مشغول ہوتا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے, اور اس میں پھر اس کو ہنسی آ گئی تو وہ اس عمل کے خلاف ہو گیا. مسکراہٹ آنا ایک الگ چیز ہے, وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار. ہنسنے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے. کیا کریں گے آپ, نماز توڑ کے چلے جائیں. اور کچھ فقہا اسی وجہ سے اس حدیث سے لکھتے ہیں کہ قائقے مار کے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی, مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بہرحال صحیح بات تو ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا, صرف جو ہے وہ نماز نہیں ہوں گی. تو فوراً نکل جائے کہ نماز ہی نہیں ہو رہی آپ کی, کیوں کھڑے, لیکن وہاں پر برابر وہ صف میں کھڑا رہ کے ہنستے کھڑے رہیں گا پورا ٹائم, ہٹیں گا نہیں, لیکن فوراً ہٹ جانا چاہیے. اسی طرح جو ہے کسی بھی کام میں ایسی مشغولیت جو عبادت کے منافی ہو, یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے, جو بھی کوئی مشغولیت جو عبادت کے منافی, عبادت کے مقصد کو فوت کر دیتی, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نماز میں, وہ تمام چیزوں سے رکنا چاہیے. خام و خواہ کھجانا ضرورت الگ چیز ہے. خام و خواہ کھانسنا صرف گلا صاف کر لینے کے لیے, کھانسی آ جائے کھانس سکتا ہے, لیکن صرف گلا صاف ہو جائے بول کے خامی گلا کیا کرنا ہے, صاف نماز کر سکتے ہیں یہ سب عمل, ٹھیک. تو ایکسٹرا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے نماز ضائع ہو سکتی ہے, خراب ہو سکتی ہے, وہ مت کیجیے, اس سے کہ نماز اس سے باطل ہو جائے. اب وہ کام جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ, یا جس کو غلط صحابہ نے دیکھے اور پسند نہیں کی کہ بھائی ایسا مت کرو, اس طرح سے کام. پہلے شروعات کریں گے وہ کام جو نماز میں پسندیدہ نہیں ہے اور ہمیں وہ کام نماز کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے, ان سے ہم شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نماز میں سر کو ادھر ادھر کرنا اور آنکھوں سے اوپر نیچے یا دائیں بائیں دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. نماز کی حالت میں سر کو گھمانا اور نظروں کا گھمانا, میں کہوں گا پھر وہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے, اوپر نیچے ہو سکتا ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. یاد رکھیے, یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ کوئی انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھے یا سر کو ادھر ادھر ہلائے. بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہم لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور نماز میں تو کھڑے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہو کر بھی لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. مجھ سے کسی نے ایک بار مرتبہ سوال کیا
کہ نماز میں اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھے تو ہم اس کی نصیحت کے لیے کیا کریں، جبکہ ہم نے اسے کئی بار تاکید کی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، جب بھی کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا نظر آئے اور آپ کو بھی دیکھتا ہو تو آپ سلام کر دیں اس کو. کہتا ہے السلام علیکم. اب سلام جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا غیر شعوری طور سے آپ کو جواب دے بیٹھیں گا اور اس کو شعوری طور سے سمجھ میں آ جائے گا کیا غلطی کرتا ہے. تو نماز میں سر کو ہلانا اور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ اتنا گھورتے ہیں، اتنا نماز میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں جانب کہ کبھی کبھار دور سے کوئی مصلی بھی جا رہا تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے سامنے والا، چونکہ ان کی نظر نیچے نہیں ہوتی ہیں. نماز میں سر نیچے کی طرف ہوں گا اور نظریں سجدہ گاہ مطلب جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں جہاں سر آپ کا ٹکتا ہے وہاں ہوں گی. یاد رکھیے یہ طریقہ ہے. اب جب سجدہ گاہ کی طرف نظریں ہوں گی تو آدمی ادھر ادھر کیسے دیکھیں گے؟ سر نیچے ہے اور آنکھیں سجدہ گاہ کی طرف ہے جہاں سجدہ کر رہا ہے آدمی. ٹھیک، تو جب ایسا کریں گا تو آدمی ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں پائیں گا. تو یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا هو اختلاس یجتلسہ الشیطان من الصلاۃ العبد. آپ فرماتے اور کہتے ہیں یہ ایک جھپٹ ہے جو شیطان نمازی کے اوپر مارتا ہے. مطلب جب ایک نمازی نماز میں سر کو ہلاتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ایک قسم سے یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اس کی عبادت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے خشوع کے لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں کو عبادت سے نکال کر پریئر اور ورشپ سے نکال کر کہیں اور وہ کنسنٹریشن لے جاتا ہے، اس کا ذہن گھماتا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، حملہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے، اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہے اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے یہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں. یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو، عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. دوسرا کام، آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا، اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا، یہ درست نہیں ہے. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی. جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے. جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا. ٹھیک ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم. نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی. یہ ابتدائی مراحل تھے. اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے. جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے، دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے. قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو. تو یہ ابتدائی دور تھا. لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا. یاد رکھیے بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں. ٹھیک، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس. ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اونچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں. چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا نیچے رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں. اور آگے فرمایا یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی. مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے. مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے. تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے. اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے. مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا. پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے. ایک میں ہے کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو. ٹھیک، نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں. اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی، کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا. لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے.
لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں، یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں، بار بار درست کرنا. جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے. آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے، اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے تو پھر نماز میں کھینچتے ہیں اس کو، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے ہیں. یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوگا، پینٹ کے اندر پاجام چلا ہوگا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے. ایک آدھ بار ہو جائے، ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں. لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دے یا اچھے سے باندھ لے، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے. یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے. یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے آج کل. اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے. اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے. اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر. اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں، بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے، اس کو ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے. اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع کے اندر. واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے اندر کی. اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنے جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں. یاد رکھ کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں. تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے، نیچے تک آتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ درست نہیں. اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے، سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں. مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے. دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7. تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں. بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں. ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے. مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے. اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے. کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ. تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر. اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے. کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے سمجھ لیجیے، ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں. اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے، میری نماز صحیح ہے. اتنی حرکت تو، اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں،
لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے، جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے، مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک، اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مت پہنیے پھر۔ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے، جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں۔ انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ منع ہے۔ انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے، یہ نماز کی حالت میں، اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے۔ اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے، ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹخاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں۔ تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے۔ اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے، مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے، اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا، 2-4 صف کے لوگ آ گئے، تو اب جو ریگولر نمازی یا جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی، یا چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی۔ تو یاد رکھ لیجیے، اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کریں گے ہم۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے، ہے نا؟ تو لہٰذا اننیسری ایکشنز نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو۔ مطلب اگر کنکریاں ہیں، چبھنے والی چیزیں، تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں، 1 ٹائم کر سکتے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو، مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں۔ تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا میں کہوں گا، آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے، جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی صف، یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے، یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے، تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا، اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں۔ اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں، یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار، کیا کرنا ہے آپ سوچ لیجیے۔ تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں تاکہ کھڑے نہ ہو۔ جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کے، تو پھر ایک بار تو اجازت ہے، آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے، اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا، تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھوے، بعد میں مسجد کے بعد پھینک دے لے جا کر اس، ٹھیک بہرحال۔ تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا اور کہا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا، بلکہ معاف کرنا، پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں، سجدے کی جگہ میں جو ہے، اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو، اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے، جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار۔ آگے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو، اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو، یاد رکھیں۔ اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں، گول گول ہوتے ہیں، خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں،
لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں. پھر ایک بار ہو دو، جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے، کچھ ایسی ایزا دے رہا ہے نا، آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے. جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نمازیں ضائع ہوں گی. ایزا دینے کا الگ چیز ہے. کنکریاں ایزا نہیں دیتے ہیں. ریت عموماً آپ کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی، یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی. ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے. دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے، کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے. تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے. تو نماز میں درست نہیں. بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں سر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے. تو بہت سے لوگ تو میں سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہوئے دیکھا. سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں. اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے، ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں. بالکل درست نہیں ہوگا. ہم ایک بار کو حرکت کرنا ہے تو کیجیے، اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا. ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو، جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے، نماز کا پارٹ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا بے قاعدہ، جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار، داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا، مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا. ایکسٹرا ہے. کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں. یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل. یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا. بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے. فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں. غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا. نماز میں ڈکار نہیں. یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر کو ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں. ٹھیک. جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے. پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے نا ہم کو ڈسٹرب ہوتا. یہ نماز کا پارٹ ہے. نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے نا اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے. یہ نماز کا پارٹ ہے. جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب نہیں ہوتا، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے. اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ اور باقی چیز. اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے. تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو. آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خامخواہ نہ لیں. اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا یہ درست نہیں ہے، یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اور آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے. تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے. اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا. دعا کر سکتے آپ، وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں. اس کے علاوہ آپ کیجیے، پھر قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے. تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں. اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے سو کنٹینیو کر لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز. مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے. تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہو، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک. اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا؟ بتائیے آپ. اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے.
کہا کہ پہلے کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے الحدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے، لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو، اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ حصہ پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کی مانڈی پر آپ بیٹھے ہیں لیپ پر، اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑھتے ویسے، تورک کرتی ہے عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے آپ ان کی، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے، پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا ہوتا، جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو، منع فرمایا، اور کہا کہ اس کے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے، اور تقریباً درندے یا جانور جس کھولیں گے جو گانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس ہے نا، اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا، نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوگا یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ۔ تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے، نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیں، وہ منافق ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں، اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا۔ بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تارک نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک ہوتا ہے۔ آئیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت میں 31 میں فرماتا ہے، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، متقین و مومنوں کی صفت ہے، گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں،
انابت کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، پھر فرمایا واتقوہ، اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ولا تکونوا من المشرکین، اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ گویا نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے، اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا، اللہ رحم کر، نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ترک الصلاۃ شرک، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، لفظ کے ساتھ بالکل جملہ ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ آگے جو ہے آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ جب میں چھوٹا تھا ایک مرتبہ والد صاحب نے کتاب لا الکبائر، کبیرہ گناہوں کی، جب وہ کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ کتاب آنے والی ہے الکبائر، تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناطے بڑا جوش و جذبہ تھا کیا آنے والا ہے، اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھے ہوں گے زندگی میں، مطلب ہم ایسا سوچ رہے تھے چھوٹے ہونے کے ناطے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی جو پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں کبھی دیکھے نہیں، جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کا چھوڑنا، چھوٹے بچے ہونے کے ناطے ہم تو ایسا سوچ رہے تھے اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، یہاں تو لکھا نماز کا چھوڑنا، اور ہم جو اس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا، ہم کو لگا تو کتاب غلط ہے تو لوگ غلط ہے، مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے، اور ہم کو لگا کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایسے جو مسلمانوں سماج میں دکھتے بھی نہیں ہوں گے کوئی کرتے ہوئے، اور نماز کا چھوڑنا تو آج کیا معاملہ ہے۔ آپ سب فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہو، کفر سمجھتے ہیں کافر ہے۔ آئیے سنیے الفاظ جو ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے۔ صوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق جو ہے نماز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ بندہ، انسان، ایمان، کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے، شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے، اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے، آپ کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا، حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا، کیونکہ میڈیا نے بتایا نا اتنا کافر بولے تو یہ کافر بولے۔ اللہ کے رسول فرما رہے نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے اس لیے کفر کرتا ہے۔ اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، وہ جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے۔ ایک طرف ایمان ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف کفر ہے اس کے کوئی تقاضے نہیں، جو چاہے کرو دنیا میں، کفر خود ہو جاتا ہے۔ ایمان کے تقاضے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے ان بین رجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے، شرک اور کفر بیچ کا فرق نماز ہے۔ ایک انسان ہے اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں، ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی۔ اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے، اس درجے میں بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے، کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، معلوم آپ وہ کیا ہے؟ نفاق۔ اس لیے کہ نفاق، منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے۔ تو ایک نماز، جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 142 میں وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ تو منافق اسی طرح متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے۔ یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہے، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز مشکل۔ منافق پر آپ نے کہا، صحیح مسلم کی روایت میں نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا ہے، لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے، اٹھتے ہوئے جاتا ہے اور 4 رکعت، تاکہ مسلمانوں کو بتائے میں مسلمان ہوں، بھائی کافر نہیں ہوا، اور ٹھونگ مارتا ہے 4، مطلب 4 سجدے، مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد ختم کر۔ تو منافق ہو جاتا ہے۔